عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، پچھلے دو درس میں نماز کے تعلق سے قیام اور رکوع کو ہم نے سیکھا۔ آج سجدے کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، دوسری روایت میں فاکثر فیہ الدعاء، کہ بندہ سب سے زیادہ نزدیک اپنے رب سے جو ہوتا ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں دعا زیادہ کرو، کثرت سے دعائیں کرو۔ دعا ایک مستقل عبادت ہے، انشاءاللہ پھر اس کے تعلق سے بات ہوگی۔ سجدے کی کیفیت میں بہت سارے لوگ ابھی بھی غلطیوں کے شکار ہے، بہت ساری غلطیاں سجدے میں ہوتی ہیں۔ تو اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سجدے میں غلطی نہ ہو، کس طرح سجدہ کیا جانا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز عملی نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے رکوع کو جانا، رکوع کیسے کیا جاتا ہے، رکوع کی تسبیح کیا ہے، یہ تو یاد ہے نا آپ لوگوں کو۔ اب رکوع کے بعد سر اٹھائے گا، رفع دین کرے گا۔ سجدہ میں جاتے وقت رفع دین نہیں ہے، رکوع میں جانے کے وقت رفع دین، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع دین۔ اب ڈائریکٹ اس کے بعد سجدہ میں جائیں گے۔ سجدہ میں جانے وقت پہلے گھٹنا رکھتے یا پہلے ہاتھ رکھتے؟ ہاتھ رکھتے۔ گھٹنے والی روایت پیش کی جاتی ہے کہ پہلے گھٹنا رکھنا چاہیے، یہ روایت بھی ہے، لیکن یہ روایت محدثین کے نزدیک قابل عمل نہیں ہے۔ پہلے ہاتھ جائے گا، اس کے بعد سجدہ کرے گا۔ سجدہ کن اعضاء پر ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، 7 اعضاء پر سجدہ کروں، پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں ایڑیاں۔ تو دونوں ایڑی کو، ناک اور پیشانی کو ایک ہی میں شمار کیا۔ یہ پیشانی اور ناک دونوں کو جب ایک کریں گے تو 2 ہتھیلی، 2 گھٹنا، 2 ایڑی، 6 اور 7 ہو جائے۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اس پوائنٹ پر آپ غور کریں گے، سجدے کا نشان جو ہوتا ہے وہ یہاں بال اگنے کی جگہ پر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، سجدہ جو کثرت سے انسان کرتا ہے، زمین پر سجدہ کرنے کی وجہ سے سجدے کے نشان پڑ جاتے پیشانی پر۔ تو پیشانی یہ ہے یا یہ ہے؟ یہ پیشانی ہے، یہ پیشانی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بال کے اگنے کی جگہ پر سجدہ کا نشان رہتا ہے۔ یہ سجدہ اگر دیکھیں آپ کر کے، میں عملی طور پر بتاؤں گا، یہ سجدہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر
ناک بھی سجدے میں پیشانی کے ساتھ زمین سے لگا رہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ پیشانی زمین پر رہے گی تو اس کے ساتھ ناک بھی زمین پر رہے، اور ناک بھی زمین پر رہے. آپ خود دیکھ لیں، آپ سجدے کا نشان یہاں پڑتا ہے یا بال کے اگنے کی جگہ پر پڑتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ نہیں، زمان یہ ایسا ہی نہیں کہ باسا الگ ہو جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ذکر کر کے دکھائیں گے. تو پیشانی اور ناک دونوں زمین پر لگا رہے. ایک سجدے میں یہ حصہ ہاتھ کا اس حصے سے، مطلب یہ پیٹ کے حصے سے لگا نہ رہے، الگ رہے گا. اور یہ کلائی جس کو بولتے ہیں نا، یہ بھی زمین پر نہیں رہے گا. سجدہ میں دونوں ہاتھ کندھے کے برابر رہے گا. حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہتھیلیوں کے بیچ سجدہ کیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف ہم نماز کا طریقہ ہی بتائیں گے، آگے گفتگو نہیں کریں گے، تاکہ ہم کو سیکھنا ہے کہ نماز کیسے ہم پڑھیں اور اس نماز سے اللہ خوش ہو جائے انشاءاللہ العزیز. تو دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں کندھے کے برابر رہیں گی، اور اس کے بعد بھی یہ حصہ کوہنی کا پیٹ سے لگا ہوا نہیں رہے گا. اس کی صورت کیا بنتی؟ آپ تھوڑا سا یوں کریں گے، پیٹ کو آپ اوپر اٹھائیں گے تو پیٹھ ڈائریکٹ یوں ہوگی اور سارے حصے الگ الگ رہیں گے، پیٹ سے نہیں لگا رہے گا. اور یہ حصہ زمین پر نہیں لگنا چاہیے. بہت سے لوگ یوں کر دیتے ہیں جو سجدے میں نا زمین میں اس کو بھی ملا دیتے ہیں. یہ سجدہ حدیث میں اس کی خطرناک وعید آئی ہے، کتے کی طرح ہاتھ نہ بچھاؤ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور تمہیں بتا چکا ہوں، کیفیت سمجھ میں آ گئی، کر کے دکھانا چاہیے. سجدے میں اس طرح ہو، اور سجدے میں ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی رہیں، یہ بہتر ہے. یوں یہ لمبا ایسا نہیں ہوگا، یوں ہوگا پورا، ایسے سکڑنا نہیں، اپنی حالت میں یوں ملی ہوئی انگلیاں ہاتھ کی سجدے میں رہیں گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ سجدہ کس کیفیت سے کرنا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہاتھ ہتھیلی پر ہے، رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع دین کیا. اب ڈائریکٹلی ہم سجدہ میں جائیں گے. بہت سے لوگ جو یوں جاتے ہیں نا، یہ ہاتھ رکھ پہلے گھٹنا کیا اس کے بعد ہاتھ جائے گا، لیکن صحیح حدیث کے مطابق یہی ہے کہ ہاتھ پہلے جائے گا زمین پر، اس کے بعد گھٹنا جائیں گے. یہ دونوں پیر تو پہلے سے زمین پر رکھا ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب اس پیر کی انگلی ہم آپ کی طرف ہیں، اس لیے سجدے کی حالت میں مڑی ہوئی رہیں گی تاکہ پیر کا رخ قبلے کی طرف ہو. سمجھ میں آ رہا؟ دونوں طرف سے میں کر کے دکھاتا ہوں، آگے سے بھی پیچھے سے بھی. اب سجدہ میں گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے تو ہاتھ یوں آئے گا اور 2 مرتبہ بھی ایسے ہو جائے گا. یوں کرنے کے بعد یہ حصہ اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہوگا. اگر یوں کر دیتے ہیں، اب رہا مسئلہ جماعت میں شریک ہونے کے بعد ہم کس طرح سے. بہت سے لوگ اکیلے جب پڑھتے ہیں تو پورا لمبا چوڑا یوں ہاتھ لے لیتے ہیں. اس کو الگ کرنے کے بجائے پھیلانا زیادہ نیکی کا عمل نہیں ہے. اس سے نہیں لگا ہوا ہو. ہم آپ کو جماعت کے ساتھ بھی کر کے 2 آدمی کے بیچ میں دکھائیں گے کہ یہ اس کے بعد بھی نہیں لگا ہوا رہے گا. ہر آدمی اپنے جگہ پر سارے اعضاء کو اس کی جگہ پر رکھیں گے، انشاءاللہ کوئی حصہ نہیں لگے گا. زیادہ اسپیس لینے کی کوشش کریں گے پھیلانے کی تو اس میں ایک دوسرے کو تکلیف ہوگی جماعت میں شرکت کی وجہ سے. اب یہ دیکھیں دونوں کھڑے ہوں گے، پیر سے پیر ملایا ہوا رہے گا جماعت میں شریک ہونے کی نسبت سے. اب ہم سجدہ کریں گے تو یہ دونوں تو ملا ہوا رہے گا سجدے میں بھی،
اب دونوں کا حصہ ایک دوسرے سے تکلیف دیے بغیر یہ حصہ الگ رہنا چاہیے، نہ یہ حصہ زمین پر جائے گا اور نہ یہ حصہ ہمارا پیٹ سے لگا ہوا ہو سجدہ کرتے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ دونوں ملا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ حصہ سجدہ کر رہے ہیں تو یہ حصہ اپنے حساب سے لیں گے، کندھے کے حساب میں ہاتھ رہے گا، یہ حصہ بالکل پورا کلیئر رہے گا۔ پیٹ میں ایسے سٹا دیتے ہیں جو یوں زیادہ سکڑ دیتے ہیں، تو پیٹ میں حصہ لگا ہوا ہاتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اب پیچھے کا پیر والا مسئلہ آیا، وہ بھی بتا دیتا آپ کو کھڑا ہو کر کے پہلے سے۔ سجدے میں ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تمام ائمہ رحمہم اللہ نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے پیر دونوں ملا کے رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں، لیکن علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کو نئی بات معلوم ہوگی، علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے جانتے ہیں آپ لوگ، مفتی اعظم تھے، انہوں نے اس روایت کو جو سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر ملا کر رکھتے تھے، اس روایت کے بارے میں کہا یہ محل نظر ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ تفریق، وہ خود کہتے ہیں تفریق اصل ہے، مطلب دونوں ہاتھوں کا پیر سے پیٹ سے نہ ملنا، انگلیاں سجدے میں ہو جو ہاتھ کی وہ اپنی جگہ پہ ملی ہوئی رہیں گی، پیر میں جو ملانے کی روایت پیش کی ہے بہقی کے اندر جو روایت ہے اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور یہ کہا کہ پیر الگ ہی رہنا زیادہ بہتر ہے۔ بات سمجھا رہی؟ ابھی تک تو ہم ملا کے رکھتے ہیں سجدے میں، تو سجدے میں پیر کو ملانا، جو اپنا پیر ملا ہوا رہتا ہے، جیسے لوگ ہم پیچھے طرف آپ کو کر کے دیکھتے ہیں تب سمجھ میں آئے گا یہ کس طرح الگ رہتا ہے اور کس طرح سے ساتھ میں یہ رہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ حصہ الگ نہیں رہے گا زیادہ، اور نہ ہم جماعت میں شریک ہونے کی نسبت سے دوسرے کو تکلیف دیں گے، یہ اپنے ہی حصہ میں رہے گا۔ اور یہ پیچھے کا جو پیر ہے ایسے ملا ہوا رہتا ہے اور یوں رہتا ہے، تو امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو، جو روایت ملانے والی ہے، اس روایت کے بارے میں کہا ہے یہ محل نظر ہے اور تفریق ہی اصل ہے کہ پیر الگ ہی رہے، الگ ہی رہے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے چیز کو، آپ فتاویٰ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سجدے کی نسبت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، نہ یہ زمین پر حصہ لگا ہوا رہے گا، نہ یہ حصہ پیٹ سے لگا ہوا رہے گا، سجدے میں انگلیاں ملی ہوئی رہیں گی ہاتھ کی، کندھے کے سامنے ہوگا ہاتھ، تب چہرہ بیچ میں آئے گا، اور آگے کر دینے کی نسبت سے تو ہاتھ کے چہرہ چھپ جائے گا، آگے زیادہ کر دینے سے یہ کندھے کے سامنے ہاتھ رہے گا تو ہی یہ الگ رہ سکتا ہے، زیادہ کر دینے سے الگ تو رہے گا لیکن جماعت میں ہونے کی صورت میں دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اس کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہیں سجدے کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں۔ سجدے میں پڑھنا کیا ہے؟ سجدے کی تسبیح تو کامن ہے، سبحان ربی الاعلی حدیث کے اندر 3 مرتبہ پڑھنے کو آیا، اور جو بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی
سمجھ میں آیا؟ لیکن اس دعا کو پڑھنے کے تعلق سے تعداد نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اس دعا کو پڑھنے کے تعلق سے روایت میں تعداد نہیں ہے کہ 3 مرتبہ پڑھیں. فاکثر الدعاء، کثرت سے دعا کرو. یہ دعا ہے آپ 3 بار پڑھیں. چونکہ طاق اللہ ہے، اللہ طاق کو پسند کرتا ہے. مطلب جوڑ نہیں ہو، 5 ہو 7 ہو 9 ہو 11 ہو 13 ہو 17 ہو 19 ہو 21 ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس دعا کو بھی اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو غلط نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی سجدے میں اور دیگر روایتوں میں دعا کا ثبوت ہے. یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. سجدے میں بندہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سجدے میں بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے دعا زیادہ کرو. سجدے کی تسبیح سمجھ میں آ گئی، سجدے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بارے میں اگر کچھ اشکال ہے، آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ مجلس کا اختتام کیا جائے. ہاں، سجدہ 2 ہے. ایک سجدہ کرنے کے بعد اس کے درمیان ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور ایک لفظ وجبرنی کا بھی اضافہ ہے. ایک دعا رب اغفر لی بھی ہے. 2 سجدوں کے درمیان اسپیس یعنی کچھ دیر دعا کے ساتھ، یعنی حدیث کے اندر آیا قیام کرنے کے بعد سارے اعضاء اپنی جگہ پر ہے، رکوع کرنے کے بعد اتنا دیر رکوع میں ہو کہ سارے اعضاء اس جگہ پر مل جائیں، یعنی جو جگہ اس کی ہے. پھر سر اٹھانے کے بعد اپنی جگہ پر اعضاء مل جائیں اتنا دیر. سمع اللہ لمن حمدہ اگر امام ہے تو یہ کہے گا، اور اس کے ساتھ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، ربنا ولک الحمد بھی ہے واو کے اضافے کے ساتھ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سمجھ میں آیا؟ یہ امام اگر امام ہے یا تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور یہ ساتھ میں دعا بھی پڑھے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن مقتدی کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ وہ صرف ربنا ولک الحمد کہے گا، لیکن صحیح روایت یہی ہے کہ وہ بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو غلط نہیں ہے. مقتدی بھی نہیں. حدیث کے اندر اذا کبر الامام فکبر، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. یعنی امام اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ پیچھے سے بھی، لیکن اتنی زور سے نہیں کریں کہ سامنے والے کو تکلیف ہو، تکبیر آپ بھی کہیں.